شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت سفیان بن اسد صدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچ سمجھتا ہو۔ فائدہ مطلب یہ کہ جھوٹ اگرچہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، وہ اچھی ہوں یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سچ بولنا نیکی کے رستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی رستے پر ڈال دیتا ہے، برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کاذب بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔